ہاں میرے دوستو، ہاں اسی لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھو ایسے جملے مت بولا کرو ہم سے تو بہتر وہ غیر ہیں، خدا کے واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ، یہ تو مترادف ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارنے کے۔ یہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے تو اچھے وہ ہیں، اس کے دل میں کم از کم کلمہ تو ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہے۔ آپ کاغذ پہ گرا ہوا پرچہ، اس پہ کلمہ لکھا ہو، یہاں نیچے پڑا ہوا دیکھیں، آپ ایک دم اٹھا لیں گے اس کو صاف کر کے پوچھ کے، یا جیب میں رکھ لیں گے، اوپر کہیں رکھ دیں گے کہ بھئی اس پرچے پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو اتنی عزت، اور یہ جو کلمہ جس مسلمان کے دل میں ہے اس کے بارے میں ہماری یہ رائے بنے، نہیں نہیں نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نعوذ باللہ قدر و منزلت کا کم ہو جانا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مولوی صاحب بتائیں گے میرے سے غلطی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام ہو، 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 میرے بھائیوں کو سلام ہو۔ 7 سلام بھیجے، صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، میں اور آپ۔ 7 سلام ہمارے نبی نے ہم پر بھیجے، اور یہ جو راتیں رو رو کے گزاری نا، کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اتنا تو مت روئیے کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔ جس رب نے رونے کو کہا کہ رات کو اٹھ کے منائیں مجھے آپ کہ میں ان کو بخشوں، وہی رب پھر جبرائیل کو بھیج بھی رہا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔ خود تو بخشائے تھے، آپ تو بخشائے تھے نا۔ اور آپ کی بیٹی کون تھی؟ وہ کون تھی؟ ان کا کیا رتبہ تھا؟ جنت کی خواتین کی سردار، جنت کی خواتین کی سردار۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ ساری خلقت میں اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں۔ ہاں دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ، ہاں تم تو یہی دعا کرو ان کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے نہ جانا پڑے۔ ہاں ذرا پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی، بہت مزہ آئے گا میری بہن۔ ہاں کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی بتا تو صحیح، بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے؟ کم و بیش الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نام محرم دیکھے، نہ وہ خود کسی نام محرم کو دیکھے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے، لیکن نماز بھی تو ہے، یہ نہیں فرمایا۔ پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو، کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے، کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا، دل خوش کر دیا تو نے میرا، آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہاں میرے دوست، تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھیں، اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے ہیں بلکہ، اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت، دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ، گھبرائیے مت آپ۔ تو خود بھی بخشے گئے، رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے،
ہاں جی، اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے. اب یہ رونا رولانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے. یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے، یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، بار بار ہوں گی. یہ تو میری سنتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیں گے، یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے. یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے، عمل ہو گیا تو ثواب، نہ عمل ہوا تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ تو ایسی باتیں کریں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما. جی، واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جو میں نعت آپ کے ساتھ سامنے بھی پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ لوگ درود پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں. میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے میں نا 30 سال ہو گئے. میں آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے. آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے. یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج. ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا. ہاں، یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا. ہاں دیکھو. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے جہاں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ. تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے. پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے، یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ. ہاں جی. سنو بھائی، پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف، اور کسی کو اجازت نہیں. کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے، خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں، ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھو میرے دوستو، ایک کامیابی کی شکل ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. کامیابی کی شکل کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور کامیابی کی حقیقت کا تعلق ہمارے دل سے ہے. The reality of success and the picture of success, these are two separate things. They've got absolutely nothing to do with each other. At least, even if they have something to do with each other, they don't know each other. Just the way my body doesn't know about anything about my ruh. My ruh is a separate entity, my body is a separate entity. And there is the satisfaction that the spirit, the ruh has. 1.25 लाख انبیاء نے آ کر ہم کو یہ بتایا
कि असल कामयाबी वो है जो अंदर की कामयाबी है। 1.25 लाख अंबिया ने हमें बताया एक्चुअल सक्सेस इज नॉट व्हाट वी सी, बट एक्चुअल सक्सेस इज व्हाट्स इनसाइड। दुनिया से चले जाने के बाद जितने फैसले होंगे, जितनी मराहत मिलेंगी, वो इंसान के अंदर के बनने से उनका ताल्लुक है, बाहर की दुनिया के बनने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसका सारा का सारा ताल्लुक अंदर की माया के बनने से। एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ, खूबसूरत से घोड़े पे सवार, वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। दिस मैन canters in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asks his Sahaba, what do you have to say about this guy? What is this gentleman? Somebody said, Ya Rasulullah, he's a very influential man. No matter where he goes, people are going to welcome him. If he asks for the hand of a woman, he'll be readily given that woman as his wife, and wherever he goes, he talks about something, people are going to listen to him. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam just kept quiet. Very soon, another man walked in, and he had rags on him, and his hair was all floundered, and he looked as if he hadn't eaten anything for the last three days or something. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked his Sahaba, what do you have to say about this man? So Rasulullah the Sahaba replied, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he's inconsequential. Nobody will listen to him, nobody will talk to him, and if he asks for a hand, for marriage, nobody is going to entertain him. He's just basically a nobody. You know what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied? No? Kamo besh alfaz kya hai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, if that previous man, if the entire world was full of those people, Allah will give no heed to it. But if this man, if he swears on anything, by Allah, Allah will fulfill it.